یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین سفر تھا جب میں پہلی بار عمرہ کرنے کے لیے گئی، اور آج بھی جب بھی میں عمرہ کی بات کرتی ہوں تو میرے ذہن میں، میرے آنکھوں کے سامنے وہی میرا پہلا سفر ہی مجھے یاد آتا ہے۔ حالانکہ ابھی جب میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں 6 عمرہ کر چکی ہوں، مگر وہ پہلی بار کی بات جو ہے نا، وہ آج بھی میرے دل میں ویسی کی ویسی ہی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ مکہ یا مدینہ کے راستے میں کیا ہے، پہاڑ ہے، صحرا ہے، ریت ہے، اور بھائی ہمیں نہیں دیکھنا، ہمیں کس نے پہاڑ دیکھنے ہیں، کس نے ہریالی دیکھنی ہے؟ یہ سفر جب ختم ہوتا ہے، یہ فاصلہ جب کٹتا ہے، اور اس کے بعد جو آپ کی آنکھیں دیکھتی ہیں نا، میرا نہیں خیال کہ وہ خوبصورت منظر، اس جیسا خوبصورت منظر دنیا کے کسی کونے میں ہے۔ تو سب سے پہلے میقات جانا ہوتا ہے، جہاں پہ احرام باندھنا ہوتا ہے اور نفل پڑھنے ہوتے ہیں، نیت کرنی ہوتی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے کہ یا اللہ، سارے نفل، پوری زندگی میں پڑھے جانے والے نفل ایک طرف، اور مسجد میقات میں عمرے کی نیت کے پڑھے جانے والے نفل ایک طرف۔ اور یہ وہ پہلی میری نظر تھی جب خانہ کعبہ پہ پڑھی، اور پتہ نہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے تو یہ مانگا پہلی نظر میں، ہم نے وہ مانگا، ہم نے وہ مانگا۔ مجھے جہاں تک یاد ہے، میں تو کچھ نہیں مانگ پائی۔ وہ منظر ہی ایسا ہوتا ہے، اپنی آنکھوں پہ ہی بندے کو یقین نہیں ہو رہا ہوتا، اپنی آنکھیں ہی اتنی گنہگار لگ رہی ہوتی ہیں کہ کیا میری آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اپنے گھر کے دیدار کے لیے، مجھے زیارت کروا رہا ہے اپنے گھر کی، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سب کو اپنے گھر میں بلائے، جتنا بھی رش ہو، کبھی اللہ کے گھر میں جگہ کم نہیں پڑتی۔ اور سب سے خوبصورت تو مجھے لگتا ہے اپنے شوہر کے ساتھ عمرہ کرنا ہی ہے۔ اللہ ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، شوہر کو، سب کو سلامت رکھے۔ اور لیکن بہت خوبصورت لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی ہے کہ اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کے میں عمرہ کر سکوں، اور میرے ماں باپ کو بلائے اللہ، میرے بہن بھائیوں کو بلائے، میرے سارے عزیز و اقارب کو، سب کو بلائے، یہاں پہ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، ان سب کو اپنے گھر میں بلائے۔ اور پھر یہ ہے کہ جوانی کا ہی ہے عمرہ بھی، جوانی کی ہے حج بھی، کیونکہ اس میں آپ اپنے جوش کے ساتھ، اپنے خوشی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ بھاگ بھاگ کے سب جو ہے رکن پورے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور صفا مروہ میں بہت زیادہ پہلی منزل پہ رش ہوتا ہے، تو ہم لوگ تو موسٹلی جو ہیں وہ دوسری یا تیسری منزل پہ بہت آرام سکون سے جا کے صحیح کرتے ہیں، کیونکہ اتنے رش میں بلکہ جیسے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، یہ گراؤنڈ فلور ہے، اور اتنا رش ہوتا ہے کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ اور جب ہم پہلی بار عمرہ کرنے گئے تھے، مجھے تو اتنا، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس ٹائم کے اندر میرے اندر اتنی انرجی آئی کہاں سے ہوئی تھی، کہ ہم مکہ سے آئے تھے، مدینہ سے ہم مکہ گئے تھے، اور پھر بھی میری ضد تھی کہ میں نے ہر جگہ جانا ہے، سب زیارتیں کرنی ہیں۔ اور یہ پہاڑ جبل رحمہ ہے، جہاں پہ حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کو پہلی بار زمین پہ اتارا گیا تھا۔ ہم یہاں پہ گئے، اس کے بعد ہم مینا گئے جہاں پہ کیمپنگ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد ہم جمرات گئے، اس کے بعد ہم لوگ میدان عرفات ہم نے سارا گھوما پھرا۔ مطلب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو حج بھی کرائے گا، یہ سب حج کے رکن ہوتے ہیں جب یہاں پہ اسٹے کرنا ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ آنکھوں نے دیکھ لیا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ مسجد نمرہ ہے جہاں پہ حج کا خطبہ ہوتا ہے، یہاں پہ بھی ہم لوگ گئے تھے۔ اور اس کے بعد ہم گئے تھے یہاں پہ غار ہرا میں گئے تھے، اور غار ہرا جس پہاڑ پہ، اس کو جبل نور کہتے ہیں، اور اس کے اوپر ہے، تقریباً 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں جانے میں بھی اور آنے میں بھی، لیکن پھر جو اوپر جا کے آپ چیز دیکھتے ہیں نا، جو منظر آپ دیکھتے ہیں، بس اس کو مجھے نہیں لگتا کہ میں ایکسپلین بھی کر سکتی ہوں۔ ایسی جگہ پہ بیٹھنا جہاں پہ میرے نبی بیٹھتے تھے، اور اتنا خوبصورت لگتا ہے نا یہ سب کچھ۔ اور میں کہتی ہوں کہ غار ہرا سے آنے والی خوشبو، یہ تو دنیا کی مہنگی سے مہنگی پرفیوم میں بھی نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ جو کوئی بھی میری ابھی تک یہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے اور مجھے سن رہا ہے، انشاءاللہ آپ لوگ ضرور جائیں گے اور غار ہرا میں بیٹھ کے دعا کر رہے ہوں گے، اور وہ خوشبو آپ یاد کر رہے ہوں گے جو میں نے بتائی۔ اور پھر جتنا دل خوش ہوتا ہے اس راستے کی طرف جانے میں، اتنا ہی دل اداس بھی ہوتا ہے جب آپ مکہ سے باہر نکلتے ہیں اور واپس اپنے اپنے گھروں میں جا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے جو پیچھے چھوٹ گئی ہے۔ اور مجھے تو نا مکہ سے زیادہ مدینہ میں یہ فیلنگز آتی ہیں، جب ختم ہوتی ہیں نا مدینہ کی حدود، لگتا ہے کہ بس اب تو کچھ نہیں بچا۔ میرے آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ابھی بہت ساری زیارتیں ہیں جو میں نے آپ کو کروانی ہیں۔